السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ یاسین، سورہ صافات، سورہ صاد اور سورہ زمر کا کچھ حصہ ہم نے سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ سورہ یاسین شریف عوام و خواص میں بہت مشہور ہے، اور یوں بھی سورہ یاسین شریف کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک غریب حدیث ہے ترمذی شریف کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ یاسین کو ایک مرتبہ تلاوت کیا، اللہ تعالی اسے 10 مرتبہ قرآن ختم کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مردوں پر سورہ یاسین کو پڑھا کرو۔ سورہ یاسین موت کے وقت نزع میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ سورہ یاسین شریف کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ یاسین کو بھوک کی حالت میں پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھوک کا خاتمہ فرما دیتا ہے۔ پیاس کی شدت کے وقت پڑھے تو اللہ اس کی پیاس کو مٹا دیتا ہے۔ پریشانی کے وقت پڑھے تو اللہ اس کی پریشانی کو ختم فرما دیتا ہے۔ اور یہاں تک ارشاد فرمایا، کسی نے کسی شب میں سورہ یاسین کی تلاوت کی اور اسی رات اس کا انتقال ہو گیا تو اگرچہ وہ بستر پر مرا ہو، اللہ اسے شہادت کا مقام عطا فرماتا ہے۔ یہ بھی روایتوں میں آیا ہے کہ کسی نے اگر ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کی اور کسی ایمان والے مردے کی روح کو ایصال کر دیا تو سورہ یاسین کی برکت سے اس مردے کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ جہاں تک اس مردے کی نگاہ جاتی ہے، بات زندے کی نگاہ کی نہیں ہے، جہاں تک اس مردے کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک اللہ تعالیٰ کشادگی عطا فرماتا ہے۔ اور اس بات کو آپ سن چکے ہیں کہ زندوں کے سننے اور دیکھنے سے زیادہ مردوں کا سننا اور دیکھنا بڑا پاورفل ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک روایت اور بھی سن لیں اور پھر آگے بڑھیں۔ جس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح ہر چیز کا دل ہوتا ہے، قلب ہوتا ہے، اسی طرح سورہ یاسین جو ہے وہ قرآن شریف کا دل ہے، قرآن مقدس کا قلب ہے۔ اب جب دل کی بات آ گئی ہے تو شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر چھوٹے بڑے کے دل اور دماغ میں یہ بات آ چکی ہوگی کہ سورہ یاسین کی اہمیت کیا ہے۔ جس طرح دل کے بغیر زندگی نہیں، اگر انسان کے سینے سے دل نکال لیا جائے تو آدمی زندہ نہیں رہ سکتا، تو قرآن مقدس کو اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف کا دل کہا ہے۔ اسی لیے یہ قرآن مقدس کے بائیں طرف، اگر آپ قرآن مقدس کو 2 حصوں میں تقسیم کریں تو 15 ہوتے ہیں، اور پھر قرآن مقدس جو ہے
وہ 22 اور 23 میں ہے، تو یہ قرآن مقدس کے بائیں طرف ہے، اور بائیں طرف جو ہے وہ دل ہی ہوتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ اس سورت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ سورہ یاسین ہم اور آپ کثرت سے پڑھتے بھی ہیں، تو کچھ تفصیل سے ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، تاکہ جب آپ سورہ یاسین کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ سورہ یاسین کے مضامین کیا ہیں۔ سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے قرآن مقدس کا تعارف پیش فرمایا، اور قرآن مقدس کو اللہ تعالی نے حکمت والی کتاب کے حوالے سے متعارف کرایا، اور پھر اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے تسلی دی، اے محبوب آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کفار آپ پر ایمان لے آئیں، اور اس کے لیے آپ بہت کوشش بھی کرتے ہیں، اور آپ کوشش میں کوئی کمی اور کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے، مگر جن کی تقدیر میں اللہ تعالی نے کفر لکھ دیا ہے تو انہیں آپ ڈرائیے، ان پر محنت کیجئے یا نہ کیجئے، آپ کا محنت کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ عز و جل نے یہ بتا دیا کہ محبوب یہ آپ پر ایمان لانے والے نہیں، تو اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخر پھر بھی کیوں تبلیغ کی اور کیوں انہیں سمجھایا؟ تو دراصل معاملہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ڈر سنانے کے لیے ہی بھیجا تھا، اور لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے پر یہ کام تھا کہ آپ اپنا کام کیے جائیں، جو سعادت مند لوگ ہوں گے وہ آپ کی بات پر لبیک کہیں گے، اور جو ازلی بدبخت ہوں گے ان پر آپ کا ڈرانا اور تقریر کرنا، نصیحت کرنا ان پر کوئی اثر نہیں کرے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کو کہتے رہے، کرتے رہے، اور یہاں ایک بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ کے حکم پر عمل کرتے رہنا چاہیے، چاہے بات سمجھ میں آئے چاہے نہ سمجھ میں آئے، چاہے اسے بظاہر کامیابی نظر آئے یا کامیابی نظر نہ آئے، اسے اپنا کام کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا تھا کہ موسیٰ جاؤ فرعون کو دعوت دو۔ جناب موسیٰ بڑی خوشی خوشی کوہ طور سے اترنے لگے کہ ہم فرعون کو دعوت دیں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا موسیٰ مگر سن لو کہ فرعون تمہاری بات نہیں مانے گا۔ پھر جناب موسیٰ بیٹھ گئے کہ جب وہ میری بات مانے گا ہی نہیں تو مجھے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا موسیٰ اللہ کا حکم ہے آپ جائیں، اگرچہ وہ آپ کی بات نہیں مانے گا، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے میں کبھی نقصان نہیں ہوتا، اگر وہ نہیں مانے گا تو اللہ کی حکمت ہے، اللہ بھیج رہے آپ جائیں۔ جناب موسیٰ تشریف لائے، فرعون ایمان نہیں لایا، مگر اس کے دربار میں جتنے جادوگر تھے اللہ نے سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام کا آنا فائدہ مند رہا یا نہیں رہا؟ تو اسی طرح ابو جہل کو، عتبہ کو، شیبہ کو اللہ کے رسول سمجھاتے رہے، بتاتے رہے، اگرچہ وہ ایمان نہیں لائے مگر ان کی اولاد نے اسلام کو قبول کیا۔ آپ نے کل اکرمہ ابن ابو جہل کا نام سنا جنگ خندق کے حوالے سے، کہ خندق جو ہے جن لوگوں نے پار کی وہ دو لوگ تھے، ایک تو عمرو ابن عبد الود اور ایک تو ابن ابو جہل۔ تو چونکہ عبد الود تو مارا گیا جناب علی کے ہاتھ سے، لیکن اکرمہ حیات رہے، اور اکرمہ بہت خوبصورت تھے۔ ایک دن اکرمہ نے یہ طے کر لیا فتح مکہ کے بعد، جب مکہ فتح ہوا تو اکرمہ نے طے کیا کہ اب میں مکہ چھوڑ دوں گا، اور چونکہ مجھے محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارواحنا فدا، روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے ان پر ایمان تو نہیں لانا ہے، تو میں خودکشی کر لوں گا۔ ابھی اکرمہ جو ہے دوڑتے ہوئے ایک نہر یا ایک کنواں، پانی کا کوئی چشمہ تھا، پانی کا کوئی گڑھا تھا، وہ اس میں چھلانگ لگانا چاہتے تھے کہ اکرمہ کے اس
ارادے کی اللہ کے حبیب کو خبر ہوئی، جبکہ اللہ کے حبیب فاتح مکہ کی حیثیت سے مکۃ المکرمہ میں موجود تھے، جب آقا کو خبر ہوئی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے گئے۔ اکرمہ ابھی اس پانی میں کودنے کی تیاری ہی کر رہے تھے کہ پیچھے سے رسول پاک نے ان کا ہاتھ پکڑ لی، اور اس کے بعد اکرمہ کو جب پتا چلا کہ حضور آ گئے تو اکرمہ کے دل میں اتنی نفرت تھی رسول پاک کی کہ اس نے آنکھیں بند کر لی کہ مجھے آپ کو دیکھنا ہی نہیں ہے۔ اب چونکہ ہاتھ تو آقا پکڑ چکے تھے تو آنکھ ہی بند کر سکے وہ، اور پھر میرے سرکار نے اکرمہ کے گالوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، اکرمہ اتنا خوبصورت چہرہ ہے، اسے جہنم سے بچا لو۔ ایک جملہ تھا، اکرمہ اتنا خوبصورت چہرہ ہے، اسے جہنم سے بچا لو۔ حضور پاک کی آواز میں وہ نرمی، وہ سوز و گداز، وہ تاثیر تھی کہ ایک جملہ سنا اور اکرمہ پگھل گئے اور کہا، تم کون ہو؟ کہا، جس کی نفرت تمہیں یہاں تک لائی ہے وہی محمد ہوں میں۔ کہا، مجھے مرنے دو، میں مرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے کیوں بچانا چاہتے ہو؟ میرے سرکار فرماتے ہیں، میں لوگوں کو مارنے کے لیے نہیں، میں زندگی دینے کے لیے آیا ہوں۔ اور اس کے بعد جناب اکرمہ میرے سرکار کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرتے ہیں اور قدموں پہ گر کے کہتے، یا رسول اللہ، آپ سے پہلے، آج سے پہلے سب سے زیادہ اگر میں کسی سے نفرت کرتا تھا تو وہ آپ کی ذات ہے، اور آج کے بعد اگر میں سب سے زیادہ کسی سے عشق کرتا ہوں تو وہ آپ کی ذات ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم اپنا کام برابر کرتے رہے۔ جن لوگوں کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، پھر بھی میرے آقا انہیں سمجھاتے رہے، تو میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھانا بے فائدہ نہیں رہا، بلکہ جو لوگ نہ مانے ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور یہ آپ بار بار تقریباً ہر مکی صورت میں سن رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں، تم جو کچھ کر رہے ہو وہ سب اللہ کے پاس لکھا جا رہا ہے، اللہ کے پاس تحریر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے کاندھے پر 2 فرشتوں کو مقرر فرمایا ہے جنہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں، اور جب تم اچھی بات کہتے ہو تو بھی فرشتے لکھ لیتے ہیں، اور جب تم ہم بری بات کرتے ہیں تو بھی فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سب لکھا جا رہا ہے، تم جو کرتے ہو، کہاں کیا کرتے ہو، کیا بولتے ہو، کیا تمہارا انداز ہے، وہ سب لکھا جا رہا ہے، اور پھر تمہارا اعمال جو لکھا ہوا ہے وہ تمہارے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور پھر تمہیں اللہ کی بارگاہ میں پڑھنا ہوگا۔ اسی لیے ہمارے بزرگان دین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بہت محتاط زندگی گزارتے تھے، وہ بہت گفتگو کرتے تھے تو جچی تلی کرتے تھے۔ ہم زبان کو میں جو منہ میں آتا ہے وہ بولتے ہی رہتے ہیں، ہم اس کا اندازہ نہیں لگاتے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں فرشتے لکھ بھی رہے ہیں، اور جو لکھ رہے ہیں ہمیں اللہ کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں پڑھ کر سنانا ہے۔ ایک بزرگ علیہ رحمت و رضوان کے بغل میں گانٹ ہو گئی، گانٹ، اور بہت تکلیف پہنچی اس سے انہیں۔ لوگوں کو پتا چلا تو لوگ عیادت کے لیے آئے، اور ظاہر سی بات ہے جب لوگ بیمار کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو پوچھتے کیا ہو گیا، ہے نا، لوگوں کی عادت ہوتی ہے کیا ہو گیا۔ تو جب اس بزرگ کی بارگاہ میں لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کو کیا ہو گیا، تو آپ نے فرمایا کہ میرے ہاتھ کے نیچے ایک پھوڑی ہو گئی ہے، گانٹ ہو گئی ہے، تکلیف ہے اس سے۔ تو جو دیکھنے کے لیے آئے تھے ان لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا، حضرت آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ میرے بغل میں گانٹ ہو گئی، ہاتھ کے نیچے گانٹ ہو گئی۔ اتنا لمبا جملہ کہنے کی بجائے مختصر میں کہہ دیتے کہ بغل میں گانٹ ہو گئی، ہاتھ کے نیچے کہنے کی ضرورت کیا۔ فرماتے یہ جو جملہ تم نے کہا ہے نا، یہ جملہ بڑا بھونڈا لگتا ہے، اور چونکہ قرآن کہتا ہے کہ تمہارا اعمال لکھا جا رہا ہے،
تو جو تم نے کہا ہے اگر میں اس کو کہتا یعنی میں لفظ بغل کہتا تو فرشتے اسے لکھ لیتے، اور جب میں اللہ کی بارگاہ میں پڑھ کر سناتا تو مجھے یہ پڑھتے ہوئے شرم آتی، اس لیے میں نے بغل کہنے کی بجائے ہاتھ کے نیچے کہا۔ اب آپ اندازہ لگائیں وہ بغل کو بغل کہنے میں شرماتے تھے، اور آج ہم کیا کیا نہیں کہہ جاتے، اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہے کہ ہمیں اللہ تعالی کی بارگاہ میں اپنے اعمال کو پڑھ کر سنانا ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں عافیت کا سوال کرتے ہیں، اور اب تک کے زبان جو کچھ بھی کہہ چکی ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں فضول بکواس کرنے سے محفوظ رکھے، ہماری زبانوں کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اے محبوب انہیں جو ہے وہ واقعہ سناؤ۔ یہاں پھر بات مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر آئی، چونکہ پورا قرآن نازل ہو رہا ہے، سورتیں نازل ہو رہی ہے، دلیل پہ دلیل پیش کی جا رہی ہے، مگر کفار مکہ کے بھیجے میں یہ بات نہیں اتر رہی ہے کہ مرنے کے بعد انہیں دوبارہ اٹھنا ہے، اور دلیل ان کے پاس آتی ہے تو بھی وہ ماننے سے انکار کرتے ہیں، چونکہ ان کی آوارہ زندگی پر بند باندھنے کے لیے یہی ایک عقیدہ کافی تھا کہ وہ اس بات کو تسلیم کر لیتے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، مگر وہ اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب انہیں وہ واقعہ سناؤ جو مرنے کے بعد اٹھنے پر ہے۔ اصل میں وہ واقعہ یوں ہے، قرآن شریف کے اندر اس کا خلاصہ ہم پیش کرتے ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے دو حواری صادق اور صدوق نام کے دو حواریوں کو شہر انطاکیہ میں بھیجا کہ تم جاؤ اور جا کر کے وہ لوگ جو بت پرستی کرتے ہیں انہیں اللہ سے ڈراؤ۔ تو اب وہ دونوں جو مبلغ تھے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے، وہ آئے تو ان لوگوں نے دیکھا کہ شہر کے مضافات میں یعنی شہر کے کنارے پر ایک شخص ہے جو بکریاں چرا رہا ہے، تو پہلے اسی سے ملاقات ہو گئی۔ ان کا نام حبیب نجار تھا جو بکریاں چرا رہے تھے۔ تو ان دونوں مبلغین نے کہا کہ آپ لوگ بت پرستی کرتے ہو، اسے چھوڑ دو، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہم اللہ کے فرستادہ ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر کے آئے ہیں، اس کا پیغام لے کر کے آئے ہیں۔ تو اس حبیب نجار نے کہا کہ آپ کے پاس نشانی کیا ہے؟ آپ ظاہر سی بات ہے جب اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں تو آپ کے پاس نشانی کیا ہے؟ یہاں پر آپ کی توجہ چاہوں گا کہ آج کے دور میں کچھ لوگ اولیاء کرام کی کرامتوں کا انکار بھی کرتے ہیں، یعنی کہ ولی کی کرامت کوئی کرامت نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر یہ بیان کیا جائے کہ غوث پاک کی ٹھوکر سے مردہ زندہ ہو گیا یا ان کی دعا سے مردہ زندہ ہو گیا، تو لوگ کہتے ہیں یہ خالص کہانی کس سے ہے، قرآن اور حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو سورہ یاسین جو بہت کثرت سے آپ پڑھتے ہیں، ہم اس سے اولیاء کرام کی کرامت کا ثبوت دیتے ہیں۔ آپ یہ بات آپ پر ظاہر ہو چکی کہ جو صادق اور صدوق تھے یہ دونوں نبی نہیں تھے، یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی امتی تھے، ان کے حواری تھے اور ان کے امت کے مبلغین تھے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ نبی کا جو معجزہ ہوتا ہے، معجزہ وہ اللہ کی قدرت سے ظاہر ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالی کی ایک قدرت کا ایک حصہ، قدرت کا وہ ایک جلوہ وہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے چاند ٹکڑے ہوا، تو جو چاند ٹکڑے ہوا وہ اللہ کی مرضی سے ہوا، اگر اللہ نہ چاہتا تو چاند ٹکڑے نہ ہوتا۔ تو چاند اللہ کی مرضی سے ٹکڑے ہوا، مگر انگلی کس کی تھی؟ مصطفیٰ جان رحمت کی۔ تو یہ اللہ ہی کی قدرت ہے جس نے اپنے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی میں وہ طاقت عطا کر دی، جو کام تلوار نہیں کر سکتی وہ کام انگلی کر گئی۔ تو یہ طاقت کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کی۔ تو نبی کا معجزہ اللہ کی قدرت ہوتا ہے، قدرت کی مرضی سے وہ ظاہر ہوتا ہے، اور ولی کی کرامت نبی کے معجزات کا حصہ ہوتا ہے۔
نبی جس قدر معجزات والا ہوگا اتنے ہی اس امت کے اولیاء کی کرامات ہوگی. کہ جب حبیب نجار کے پاس صادق اور صدوق آئے تو اس وقت تو حبیب نجار نے پوچھا کہ تم دین کے داعی اور مبلغ بن کر آئے ہو, اللہ کا پیغام لے کر آئے, تو تمہارے پاس نشانی کیا ہے, تم کوئی نشانی بتاؤ. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ اندھے کو اچھا کر دیتے ہیں اور کوڑی کو اچھا کر دیتے ہیں, اور کوئی بیمار ہو تو اسے شفا دے دیتے ہیں اللہ کے حکم سے. یعنی جو معجزات ان کے نبی کے پاس تھے اس نبی کی برکت سے اس امت کے ولی کو وہ کرامت کی شکل میں اللہ نے عطا فرمائی. اب اس شخص جو حبیب نجار تھے ان کا بیٹا بیمار تھا, انہوں نے امتحاناً کہا کہ میرا بچہ کئی سال سے مریض ہے, تو اگر آپ کے پاس سے نشانی ہے تو ذرا اسے شفا دے دو. اور شفا تو اللہ دینے والا ہے, لیکن اللہ کے اذن سے اس کے حکم سے اس کے بندے بھی شفا دیتے ہیں. یہ لوگ گئے اور جانے کے بعد اس پر ہاتھ پھیرا, اس کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی. وہ اٹھ کر بیٹھ گیا, چلنے پھرنے لگا. اب ہوتا یہ ہے کہ درجنوں تقریریں جو اثر نہیں کرتی وہ ایک کرامت اثر کر جاتی ہے. تو اب یہ کرامت جب ان کی ظاہر ہوئی کہ برسوں پرانے مرض میں مبتلا نجار کا بیٹا, حبیب نجار کا بیٹا, وہ اچھا ہو گیا, تندرست ہو گیا, پلک کے جھپکتے حبیب نجار تو ایمان لے آئے. اور پھر لوگ جوک در جوک اپنے بیمار بچوں کو لاتے رہے, بچیوں کو لاتے رہے, لوگوں کو شفا ملتی رہی. کوڑیوں پر ہاتھ پھیرتے تو وہ اچھے ہو جاتے, اندھوں پر ہاتھ لگاتے تو وہ اچھے ہو جاتے. یہ سارے معاملات جو ہے وہ چلتے رہے اور لوگ جو ہے وہ ان کا مذہب قبول کرتے رہے. مگر کچھ لوگ ایسے تھے جو اس مذہب کو قبول کرنا نہیں چاہتے تھے, تو ان لوگوں نے بادشاہ کے پاس چغلی کی, اور چغلی کرنے کے بعد جب یہ بات کہی کہ وہ لوگ ہمارے بتوں کو برا بلا کہتے ہیں, تو بادشاہ نے ان کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد ان کو قید کر دیا. قید کرنے کے بعد وہ برسوں قید رہے. پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک تیسرے حواری اور جو ان کی امت کے ولی تھے جن کا نام جناب شمعون تھا, ان کو بھیجا. شمعون آئے مگر آپ نے کوئی تبلیغ نہیں کی, چونکہ آپ کو انہیں باہر نکالنا تھا, اور دین کی راہ میں حکمت بڑی عظیم چیز ہے. تو آنے کے بعد انہوں نے دوسرے کام کرنا شروع کر دیے, حتیٰ کہ بادشاہ کے بہت قریبیوں میں وہ شامل ہو گئے. ان کی عقل, ان کی دانشمندی, ان کی نیکی, ان کی پارسائی کو دیکھ کر بادشاہ بڑا متاثر ہوا, اور یہی سارا معاملہ چلتا رہا. تو جب شمعون نے دیکھا کہ بادشاہ مجھ سے متاثر ہے, تو شمعون نے بادشاہ سے ایک سوال کیا کہ وہ جو 2 مبلغین آئے تھے ان کا کیا, وہ ان کا حال کیا ہے. تو اس وقت بادشاہ نے کہا میں نے, چونکہ وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے تھے, اس لیے میں نے جو ہے انہیں قید کر دیا. تو شمعون نے پوچھا کہ آپ نے ان سے کوئی گفتگو نہیں کی تھی؟ کہا نہیں, میں نے کوئی گفتگو نہیں کی, میں نے سنا کہ وہ معبودوں کو برا کہتے ہیں تو میں نے انہیں قید کر دیا. شمعون نے کہا آپ جیسے عقل مند بادشاہ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی سے بات سنے بغیر اسے یوں ہی قید کر دیا جائے. آپ ذرا انہیں بلائیے تو وہ کہتے کیا, ان کی ہم بات تو سنیں. جب ان دونوں کو بلایا گیا تو شمعون نے ان دونوں سے پوچھا تم کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک خدا کی طرف دعوت دیتے ہیں اور ہم اللہ کے نبی کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں, اللہ کے فرستادہ ہیں, ہم لوگ اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں. تو اس وقت جناب شمعون نے پوچھا کہ تمہارے پاس نشانی کیا ہے, چونکہ وہ تو آئی تھی ان کے مدد کے لیے اور وہ سب جانتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم اندھوں کو اچھا کر سکتے ہیں, ہم کوڑیوں کو اچھا کر سکتے ہیں, مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں. یہ بات سنی تو ایک شخص اندھا جا رہا تھا, اسے پکڑا, کہیں سے اچھا کر کے دکھاؤ, اس کی آنکھ پر ہاتھ پھیرا تو اچھا ہو گیا. بادشاہ اور متاثر ہوا. پھر اس کے بعد بادشاہ سے ان لوگوں نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت کیا خیال ہے؟ تو کہا کہ تم اور کون سی اس سے بڑی نشانی دکھا سکتے ہو؟ تو اس وقت تو بادشاہ نے کے سوال پر ان لوگوں نے کہا بادشاہ جو چاہیں ہم وہ نشانی دکھا سکتے ہیں, بادشاہ جو چاہے وہ نشانی ہم دکھا سکتے ہیں اللہ کی توفیق سے. تو جو مطبخ کا اور جو ذمہ دار تھا اس کا بچہ مر چکا تھا اور اس کو مرے 7 دن ہو چکے تھے اور اس کے بدن سے بدبو اور تعفن بے پناہ تھا.
مگر وہ جو مطبخ کا ذمہ دار تھا وہ دفن کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس کا اکلوتا بچہ تھا، وہ چاہتا تھا کہ کسی بھی طرح اس کا حل نکل جائے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میرے مطبخ کا جو ذمہ دار ہے اس کے بچے کا انتقال ہو گیا، مرے 7 دن ہو رہے ہیں، کیا تم اسے زندہ کر سکتے ہو؟ تو جب اسے لایا گیا تو ان دونوں نے اسے زندہ کر دیا۔ جب وہ زندہ ہوا تو زندہ ہونے کے بعد اس نے کہا کہ لوگوں، یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں آپ ان کی بات مان لو، کیونکہ مجھے جہنم میں لے جایا گیا تھا اور جہنم کے عذاب میں مجھے مبتلا کیا جا رہا تھا کہ اتنے میں نے دیکھا کہ جو ہے وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر کھڑے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ان تینوں کی سفارش کرتے ہیں کہ یہ تینوں جو کہے وہ ہو جائے، بس یہ جو کہے وہ ہو جائے۔ یہ سفارش ہو رہی ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور میں نے مرنے کے بعد جان لیا کہ جس مذہب پر میں تھا وہ بہت برا تھا اور پھر مجھے زندگی مل گئی۔ تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم اپنا پرانا دین چھوڑ دو اور جس دین کی طرف یہ دعوت دیتے اسے قبول کرو۔ تو بادشاہ نے پوچھا یہ تو 2 ہے، تیسرا کون ہے؟ تو اس مردے نے جو زندہ ہوا تھا اس نے کہا یہ شمون تیسرا ہے۔ جناب شمون سمجھ گئے کہ اب بات تو کھل چکی اور جو کام میں کرنے کے لیے آیا تھا وہ کر چکا۔ بادشاہ متاثر ہو گیا تو شمون نے کہا کہ میں بھی انہی میں سے ہوں، اور بادشاہ نے اسلام قبول کیا اور بہت سارے لوگوں نے جو ہے مذہب قبول کر لیا۔ اسلام میں اس معنی میں بول رہا ہوں کہ اس زمانے میں جناب عیسیٰ کا مذہبی حق تھا، حالانکہ آج ان لوگوں نے 3 خدا بنا لیے ہیں، آج وہ بگڑ گئے، لیکن کل وہ جس زمانے میں وہ تبلیغ کر رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں وہی مذہب اسلام تھا اور وہی حق تھا۔ بعد میں عیسائیت پر جا کر جو آج کی موجودہ عیسائیت ہے 3 خدا والی، اس پر جا کر وہ بگڑ گئے، ورنہ اس وقت ان کے زمانے میں وہی حق تھا۔ مگر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے مذہب کو قبول نہیں کیا۔ تو یہاں یہ جو مردے کی زندگی کا واقعہ بیان ہو رہا ہے تو اس سے پتا چلا کہ 7 دن جو مرا پڑا رہا اور اس کے بدن سے بدبو نکلتی رہی، تو اللہ تعالیٰ کی ولیوں کی دعا سے جب وہ زندہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہیں زندگی عطا فرمائے گا۔ وہ 7 دن کے مردے کو بھی زندہ کرنے پہ قدرت رکھتا ہے، 700 دن کے مردے کو بھی زندہ کرنے پہ قدرت رکھتا ہے، اور وہ 7 لاکھ سال کے بعد بھی اگر کسی مردے کو زندہ کرنا چاہے تو بھی وہ اسے زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ انسان یہ یقین بنا لے ہر صورت میں یہی ہے کہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ہر لمحہ ہمیں یہ تصور رکھنا چاہیے کہ ہمیں مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا۔ تو اب اس واقعے کے بیان ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں فرماتا ہے ہم تمام قوموں کو جمع کریں گے، تمام قوموں کو جمع کیا جائے گا، اور جمع کرنے کے بعد کس طرح جمع کیا جائے گا؟ مردوں کو زندہ کر کے، اسی طرح جیسے مردہ زمین سے اللہ تعالیٰ پھلوں کو نکالتا ہے، پھر وہی مثال دی جا رہی ہے، پھلوں کو جس طرح نکالتا ہے اسی طرح وہ قوموں کو جمع فرمائے گا۔ اور جمع کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا، کیسے پوچھے گا؟ ان کی زبانوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دے۔ آپ نے سنا، بار بار سنتے ہیں وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ فرماتا ہے ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور ان کے ہاتھ، ان کے پیر، اعضائے جسمانی ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انگور، کھجور کو جس طریقے سے زمین سے نکالا، پیدا فرمایا، اس کی مثال بیان کی گئی، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ چاند و سورج جو بالکل حساب سے ہے، یہ جو تم نظام دیکھ رہے ہو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قائم کردہ نظام ہے، اور اس کے اعتدال کے نظام کو اللہ نے بیان فرمایا۔ سورج کی تاریخ یہ ہے کہ آج سے 4000 سال پہلے آج کی تاریخ میں سورج جتنے بج کر جتنے منٹ پر نکلا تھا، آج کے 4000 سال کے بعد بھی سورج اتنے ہی بج کر اتنے ہی منٹ پر آج کی تاریخ میں نکلے گا۔ یعنی جو تاریخ ہے، مثال کے طور پر اگر آج 2 تاریخ ہے تو یہ 2 تاریخ کو کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ ستمبر کی 2 تاریخ کو آج سے 4000 سال پہلے جتنے بج کر جتنے منٹ پر سورج نکلا تھا، آج بھی اتنے ہی بج کر اتنے منٹ پر سورج نکلا، اور آج سے 4000 سال کے بعد بھی اتنے ہی بج کر اتنے منٹ پر سورج نکلے گا۔ تو یہ جو کائنات کا جو نظام چل رہا ہے بالکل وقت پر،
تو یہ کس کی قدرت ہے؟ اس اللہ کی قدرت ہے جو تم سے کہہ رہا ہے کہ جو وہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ فرما کر تمہارے اعمال کے بارے میں تم سے سوال فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کشتیوں کے نظام کو بیان فرمایا جو آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کافروں نے جو صدقہ دینے والوں کا مذاق اڑایا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا جواب دیا۔ کافر یہ کہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ یہ فرماتے تھے کہ کافروں کو جو غریب مسلمان ہیں انہیں صدقہ دیا جائے، ان کی مدد کی جائے۔ مسلمانوں سے آ کر یہ فرماتے تھے تو کافر یہ کہتے تھے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے غریب رکھا اور جنہیں اللہ نے بھوکا رکھا ہم انہیں کھانا کیوں کھلائے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کھلانا چاہتا وہ خود ہی کھلا دیتا، ہماری ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا سخت وعید کہ ایسا سوچنے اور کہنے والوں کو ہم سخت عذاب میں گرفتار کریں گے۔ ارے نادانو، اللہ انہیں کھلانا چاہتا ہے مگر وہ تمہارا ذریعہ بنانا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھوکا نہیں رکھنا چاہتا۔ اور قرآن مقدس کی ایک بڑی پیاری آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو نیکی کیا ہے؟ نماز کے لیے کھڑے ہو جانا یہ نیکی ہے، کعبے کی طرف رخ کر لینا یہ نیکی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب تک تم غریبوں اور یتیموں کا خیال نہیں کرو گے اس وقت تک کعبے کی طرف رخ کرنا تمہارے لیے نیکی نہیں بن سکتا۔ یہ ہے اسلام، اور یہ ہے اسلام اور قرآن کی تعلیمات۔ تو جو لوگ صدق دل سے اللہ پر ایمان اور اس کے رسول پہ ایمان لاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی پابندی کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے غریبوں اور یتیموں کا خیال رکھنے کا خاص طور پر حکم دیا۔ میری آپ سے گزارش ہے، پہلے ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ ہمارے بزرگ غریبوں کا اتنا خیال رکھتے تھے، اگر اپنے گھروں میں کپڑے آ جائیں تو وہ آس پاس کے غریبوں سے پوچھتے تھے بھائیو تمہارے یہاں بھی آیا ہے کہ نہیں آیا ہے، اور نہیں آتا تو انتظام کرنے کی کوشش کرتے۔ آج مسلمان بہت سیلفسٹ ہو گیا ہے، خود غرض ہو گیا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کبھی آپ نے سوچا، آپ غور کیجئے کہ ہر عبادت چھپ کر کرنے کا حکم دیا گیا، صدقہ چھپا کر دو، نفل نماز چھپا کر رکھو، پڑھو، روزہ چھپا ہوا ہی ہے، مگر جو تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے نماز، اس کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اور وہ بھی جو نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے وہ 27 درجہ افضل ہو جاتی ہے، حالانکہ یہ افضل العبادات ہے، اسے تو اور زیادہ چھپانے کا حکم ہونا چاہیے تھا، اور عبادتیں چھپانے کا حکم اور اس عبادت کو ایک ساتھ مل کر کرنے کا حکم کیوں؟ اور پھر اس کے لیے بھی ایک ساتھ کسی کے گھر میں نہیں، باضابطہ اللہ کا گھر بنے گا، مسجد بنے گی اور اس میں کرو، مسجد میں حاضری دے کر کے کرو اور زیادہ ثواب۔ مسجد کی حاضری کو لازم قرار دے دیا گیا۔ کبھی آپ نے غور کیا افضل العبادات کو جماعت کے ساتھ کیوں رکھا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مسلمان 5 وقت ایک ساتھ نماز کے لیے آئیں گے اور ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے تو ایک دوسرے کے حالات سے وہ واقف ہوں گے، کون بیمار ہے، کون پریشان ہے، کون مقروض ہے، اور یہ ساری رودات ان کا چہرہ پیش کرے گا، اور پھر اس طرح سے کوئی مسلمان پریشان نہ رہ سکے گا۔ جماعت کا نظام اس لیے قائم کیا گیا تھا۔ اور بھی بے شمار حکمتیں ہیں، لیکن ایک حکمت یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ نظام جماعت، نماز کا جو جماعت کا نظام ہے اسی لیے قائم کیا گیا۔ مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج جس مقصد کے تحت جماعت کا نظام قائم کیا گیا تھا اس پر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں؟ ہمارا حال تو یہ ہے، ہم یہ چاہتے ہمارے پاس ہر چیز اچھی سے اچھی ہو اور ہمارے پڑوسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو، حالانکہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ رات کے سناٹے میں آپ جو ہے وہ مدینے کی گلیوں میں نکلتے تھے، جب تک خلیفہ نہیں ہوئے تھے اس وقت تک کہ راتیں مصلے پر گزرتی تھی، خلیفہ بننے کے بعد مصلے والی راتیں اب گلیوں میں گزر رہی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے مصلے پہ نفل پڑھنے سے اچھا ہے کہ کسی غریب کی آؤ فضا پر لبیک کہہ دیا جائے۔ اور پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اسی طرح گلیوں میں گھومتے رہتے، دیکھتے رہتے
ایک دن آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے اور وہ بوڑھی عورت آؤ فضا کر رہی ہے، چولہا جل رہا ہے اور بچے سو رہے ہیں، ہانڈی پہ کچھ پک رہا ہے. آپ اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کر پھٹا پرانا لباس پہن کر وہاں پہنچے اور پہنچنے کے بعد آپ نے سلام کیا، پوچھا مائی کیا بات ہے؟ بوڑھی عورت نے کہا کہ جس کو فکر کرنا چاہیے وہ نہیں کرتا، تجھے کیا پڑی ہے؟ کہا ماں کسے فکر کرنی چاہیے؟ کہا وہی عمر جو مسلمانوں کا خلیفہ ہے. میرے بچے جو ہے، میں جو ہے بیوہ ہو چکی ہوں، میرے بچے، میرے شوہر جو ہے وہ جنگ میں شہید ہو چکے ہیں، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، میں نے ہانڈی چولہے پر رکھ دی کہ بچوں کو اسی طرح تسلی دوں، اور میرے بچے اس تسلی کے مارے سو گئے. بھوکے ہیں میرے بچے، میں بھی بھوکی ہوں. برا ہو عمر کا کہ وہ ہمارا تو خیال ہی نہیں کرتا. کہتے فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا مائی ٹھہر جاؤ، مگر چہرے پہ نقاب تھا، چہرہ چھپا ہوا تھا، ٹھہر جاؤ ابھی انتظام کر دیتا ہوں. آپ تشریف لے گئے، آٹے کی گونی اپنی پیٹھ پر رکھی. غلام جگ چکا تھا، دیکھ رہا تھا کیا ہو رہا ہے، دوڑا حضور لائیے میں اٹھا لیتا ہوں. فرمایا نہیں، قیامت کے دن جو عمر کا بوجھ عمر کو اٹھانا ہے آج اسے مجھے اٹھا لینے دو. تم میرا بوجھ قیامت کے دن اٹھانے کے لیے نہیں آؤ گے، مجھے اٹھانے تو یہ بوجھ. اور اس کے بعد فاروق اعظم تشریف لائے اور لانے کے بعد جو ہے آپ نے اس کا کھانا تیار کیا، اور کھانا تیار کرنے کے بعد اس کے بچوں کو جگا کر کھانا کھلایا اور مزید ضرورت کا سامان پیش کیا. اور اس کے بعد کہتے مائی اب آپ عمر کو معاف کر سکے گی؟ تو وہ عورت کہتی ہے کاش عمر کی جگہ تم خلیفہ ہوتے، تم کتنے نیک انسان ہو. نقاب الٹا گیا تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی. یہ تو وہی عمر ہے. وہ بوڑھی گھبرا گئی، اس لیے کہ جناب عمر کا جلال مشہور تھا، مگر ان کا جلال اسلام کے خلاف کرنے والوں کے لیے تھا، اپنے خلاف کرنے والوں کو تو معاف کرنے والے تھے. جب بوڑھی تھرانے لگی تو کہتی مائی نہ تھراؤ، نہ کانپو، اصل میں ہی آپ پر دھیان نہ دے سکا، اب آپ عمر کو معاف کر دو. جب اس عورت نے کہا میں نے معاف کیا، اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم تشریف لے گئے. یہ انداز تھا مسلمانوں کا، یہ طریقہ تھا مسلمانوں کا. مگر آج مسلمان دوسرے مسلمان کے کام آنے کو تیار نہیں. نتیجتاً بچیاں گھروں میں سسکیاں لے، بچیاں گھروں میں بیٹھی رہے، غریبوں کے یہاں کپڑے نہ آئے، یتیم ہوٹل پہ کام کرتے رہے، اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں. ہم یہ سوچتے ہیں ہم اپنے بچوں کے لیے پیدا ہوئے اور اپنے گھر کے لیے پیدا ہوئے، جبکہ ایک بات اسے اپنے دل پہ نقش کر لو، یہ حدیث پاک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اس حال میں صبح کی کہ اس نے میری امت کے لیے کوئی منصوبہ نہیں بنایا اور میری امت کی بھلائی کا کوئی کام نہیں کیا، فلیس منا، وہ میری سوسائٹی کا ممبر ہے ہی نہیں. حضور نے خارج کیا ان لوگوں کو. صبح اٹھنے کے بعد ہمیں اپنے کاروبار کی فکر ہوتی ہے، امت کی فکر ہمیں کہاں ہوتی ہے؟ ہمیں کب امت کی فکر ہے؟ مگر یاد رکھیں کل میدان محشر میں ہم سے پوچھا جائے گا تم نے امت کی کتنی فکر کی. اور یاد رکھنا جو لوگ امت کی فکر کرتے ہیں ان پر اللہ کی رحمتیں چھما چھم برستی ہے. آپ اپنے آپ سے پوچھئے، اپنے آپ سے ہم سب سوال کریں ہم نے امت کے لیے کیا کیا، امت کے لیے کیا کیا. مسلمانوں آپ کو حیرت ہوگی، آپ کی وہ بچیاں، آپ کی بچیاں، ہماری بچیاں جو صرف اس لیے گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے کہ ان کے ماں باپ کے پاس شادی کرنے اور جہیز دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، وہ بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہے. اس پر ہم نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھا ہے اور آنکھوں کو بند کی ہے. آخرکار جس طرح ہم اپنی بیٹی کی فکر کرتے ہیں اس طرح غریبوں کی بچیوں کی فکر کون کرے گا؟ آپ کو نہیں معلوم گلبرگہ شریف کے دورے پر تقریباً دو ڈھائی سال پہلے کی بات ہے، مسلسل آنا جانا لگا ہوا ہے. وہاں پر تقریباً 150 کے قریب بچیوں نے جو ہے وہ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ شادی کر لی. اور شادی کی تو باضابطہ طور پر ایک گروہ ان بچیوں کو سمجھانے کے لیے سنی دعوت اسلامی کی طرف سے گیا. تو ان لڑکیوں نے کہا کہ جب ہم اپنے گھروں میں سسکیاں لے رہی تھی تو تم کہاں تھے؟ کہاں تھے تم لوگ؟ آج جو ہم کو سمجھانے کے لیے آئے ہو، ہم نے اپنی زندگی کا فیصلہ کر لیا ہے. مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اپنے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ اللہ نے اگر ہمیں پیدا کیا ہے تو قوم کے لیے پیدا کیا ہے، کسی کے درد دل کے لیے پیدا کیا ہے، کسی کو کام آنے کے لیے پیدا کیا ہے. اور یاد رکھنا پہلے زمانے میں مسلمانوں کو جو پہچانا جاتا تھا کس وجہ سے پہچانا جاتا تھا؟ مسلمانوں کی پہچان کیا تھی؟ آؤ آپ کو بتاؤں. جب روم کی تباہی آئی
روم کی سرزمین کو جب تباہ کیا گیا اور تباہ کرنے کے بعد عیسائی مسلمانوں کا قتل عام کرنے لگے تو مسلمان جو ہے وہ چہرے سے داڑیاں نکال کر بھاگنے لگے، کم از کم جان بچا لیں گے، بعد میں داڑھی رکھ لیں گے۔ اور پھر یہی ہوا کہ مسلمانوں کا اور عیسائیوں کا پہچاننا دشوار ہو گیا، کون عیسائی ہے کون مسلمان، چہرے سے داڑھی نکل گئی تو پہچان مٹ گئی۔ جو عیسائی دانشور تھے ان لوگوں نے کہا کہ مسلمان اپنے چہرے سے داڑھی نکال سکتا ہے مگر اپنے دل سے رحم نہیں نکال سکتا۔ اور پھر جو دروازے تھے شہر کے بڑے بڑے، اس زمانے میں جو دروازے ہوتے تھے، اس دروازے پر کچھ لوگوں کے ہاتھ اور پیر کاٹ کر دروازے پہ ڈال دیے گئے، دھوپ میں، چلچلاتی دھوپ میں، اور لوگ ادھر سے گزرتے رہے، وہ چلا چلا کر پانی پانی کہتے رہے۔ ایک نوجوان وہاں سے گزرا، بڑا خوبرو تھا، دیکھنے میں کٹر عیسائی معلوم ہوتا تھا، سلیب بھی لٹکی ہوئی تھی، چہرے پہ داڑھی بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ جب وہ ہر شخص وہاں سے گزر گیا، لیکن جب یہ نوجوان وہاں سے گزرا تو پانی پانی چلانے والے پر اس کی نگاہ پڑی، وہ بھی گزرنا چاہتا تھا تیزی سے، مگر گزرنے چاہنے کے باوجود بھی وہ نہیں گزر سکا، اس کے قدم رک گئے۔ اور جب قدم رک گئے تو اس نے پوچھا کہ کیا چاہتے ہو؟ پانی چاہتا ہوں۔ وہ واپس لوٹا پانی لے کر، اور جیسے ہی پانی پیش کیا اسے پکڑ لیا گیا اور پھر اس کے قتل کے منصوبے بننے لگے۔ اس نے کہا مجھے کیوں پکڑتے ہو، میں مسلمان نہیں ہوں۔ دانشوروں نے کہا کہ یہ مسلمان ہی ہے، اور جب تحقیق کی گئی تو وہ مسلمان ہی تھا۔ تو جب ان دانشوروں سے پوچھا گیا، عیسائی دانشوروں سے، نام نہاد دانشوروں سے، کہ تم نے اتنے یقین کے ساتھ اس کے انکار کے باوجود بھی اسے مسلمان کہا اور واقعی وہ مسلمان بھی نکلا، تم نے پہچانا کیسے؟ کہا کہ جس کے دل میں رحم ہوگا وہی رحمت للعالمین کا امتی ہوگا۔ رحمت للعالمین کی امت کی پہچان یہ ہے کہ دلوں میں رحم ہوگا، دلوں سے رحم نکل جائے تو پھر ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ نے ہمیں بڑے عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے ہاتھ، پیر، زبان، زندگی دیے، کسی کے کام آ جائیے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریے، لوگوں کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آئیے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ مت کہیے کہ اللہ نے اسے غریب رکھا ہے تو پیسے میں کیوں اسے دوں، اسے اللہ نے بھوکا رکھا ہے تو میں اسے کیوں کھلاؤں۔ اس کی بڑی فضیلت آئی ہے کھلانے والوں کی، اور امت کے یتیم آوارگی کی راہ پر نہ جاتے اگر ہماری قوم کے کچھ لوگ ان کی پرورش کا صحیح اور اچھا انتظام کرتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سورہ یاسین شریف ابھی مکمل نہ ہو سکی، بیچ میں جو ہے وہ بات نکل آئی ہے۔ انشاءاللہ سورہ یاسین کے جو کچھ مضامین ہیں وہ اور بھی آگے کی صورتوں میں آ رہے ہیں، ہم وہاں پر اس کو بیان کر دیں گے، مگر یہ بات چونکہ غربا کی بات آئی ہے اور ہمیں اس پر بہت گفتگو ہونی چاہیے، جو میں نے کی وہ بہت ناکافی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے غریبوں میں زندہ رکھ اور غریبوں میں وصال عطا فرما، اور میرا حشر قیامت کے دن غریبوں کے ساتھ فرما۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور آج اگر ہمارے پاس پیسے آتے ہیں تو ہمیں سب سے زیادہ اگر کسی کے بدن میں بدبو آتی ہے تو غریبوں کے بدن میں۔ ہم نہ ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، نہ ان کے ساتھ کھا سکتے ہیں، نہ انہیں دعوت پہ بلا سکتے ہیں۔ ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں اگر وہ ہمارے بازو میں بیٹھ جائے، کسی شادی کی دعوت میں ہمارے سامنے آ جائے تو ہمارا جو ہے وہ انداز بدل جاتا ہے۔ مگر یاد رکھو مسلمانوں، حضور غوث پاک نے ایک دن عرض کیا تھا مولا سے، اے اللہ تو کہاں ہے، میں تجھے کہاں تلاش کروں؟ تو ندا آئی تھی عبد القادر، مجھے تو کسی غریب کے جھوپڑے میں تلاش کرنا، تو مجھے غریبوں کے پاس پائے گا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہمارا دل بہت نرم ہونا چاہیے غربا کے حوالے سے اور ان کی امداد کے حوالے سے۔ اللہ سب سے پہلے مجھ گنہگار کو توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ توفیق بخشے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسلام پر، ایمان پر زندہ رکھے، اور اسی پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اچھا، ہمارے مقدم صاحب یہ سوال کر رہے ہیں کہ قبرستان میں چپل جوتے پہن کر جانا کیسا ہے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن چیزوں سے زندوں کو تکلیف پہنچتی ہے انہی چیزوں سے مردوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. تو قبروں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے لیے انگارے پر پیر رکھنا آسان ہے مگر کسی مومن کی قبر پر پیر رکھنا یہ میرے لیے بڑا دشوار ہے. تو قبرستان میں جو ہے وہ چپل جوتے پہن کر نہ جایا جائے. البتہ اگر وہ قبرستان پرانا ہے تو آپ جو ہے وہ باہر ہی سے یعنی قبرستان کے گیٹ پہ چپل اتار دیں، اسے ناجائز قرار دے دیا گیا ہے. ہاں اگر سڑکیں بنی ہوئی ہے جہاں قبر نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پر جو عائشہ نگر قبرستان ہے وہاں قبروں اور تدفین سے پہلے ہی سڑکیں بنا دی گئی تھی، تو وہاں پر جب قبرستان بنا تبھی سے سڑکیں ہیں، تو ان سڑکوں کے نیچے قبریں وہاں پر نہیں ہے، تو اس طرح سے ان سڑکوں پر چپل پہن کر چل سکتے ہیں. لیکن جب پھر آپ اندر کی طرف جو ہے وہ علاقے میں جائیں گے جہاں قبریں ہیں تو آپ سڑک پر چپل اتار کر اندر جائیں. قبرستان میں چپل پہن کر جانا ناجائز ہے. لیکن جو ہمارا بڑا قبرستان ہے، کیا کہیے گا جاہلوں کو کہ لوگوں نے جو ہے معاذ اللہ قبروں پر سڑکیں بنا دی. تو جو نئی سڑکیں بنی ہیں اور جو قبروں پر ہیں سڑکیں ان پر چلنا حرام ہے، ان پر چلنا حرام ہے، نہیں چل سکتے. چلنے والے گنہگار ہوں گے. چونکہ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ابھی جہاں نئے راستے بنے بڑے قبرستان کے اندر تو وہاں پر جو ہے پہلے قبریں تھی، بلکہ ابھی تک قبریں تھی. آج بھی ہم بتا سکتے ہیں کہ کچھ قبریں تو بالکل بیچ میں آئی، بلکہ وہاں کچھ جگہ ایسے چھوڑ دی گئی اور آگے راستہ بنا دیا گیا. تو جو پرانا راستہ بنا ہوا ہے سڑک والا اسی پر چل سکتے ہیں اور چپل پہن کے چل سکتے ہیں. اور رہی بات جہاں قبریں ہیں تو وہاں چپل اتار کر چلیں، اس میں بھی اتنا احتیاط کریں، اتنا احتیاط کریں کہ بہت سنبھال کر پیر رکھیں کہ وہاں قبریں نہ ہو. اور بہت سارے لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ امی یا ابا کی یا کسی رشتہ دار کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ قبر پر ہی جاؤں. اس کے لیے چاہے اسے قبروں پر پیر رکھنا پڑے، قبروں کو کچلنا پڑے، جو کرنا پڑے وہ کرے گا، لیکن وہ وہیں جائے گا. یہ ضروری اور لازمی نہیں ہے. پتہ نہیں جہاں آس پاس آپ پیر رکھ رہے ہیں وہاں پر جو ہے وہ قبریں ہوں، تو اس لیے جہاں پر قبر ہو آپ کے رشتہ دار کی، آپ اگر کسی سڑک پر کھڑے ہو جائیں تو وہاں سے بھی آپ کے رشتہ دار کی قبر نظر آتی ہے. مختلف حصے بنے ہوئے ہیں نا، تو آپ وہاں دور سے فاتحہ پڑھیں، یہ آپ کے لیے بہتر ہے. اور اگر تدفین کے لیے جا رہے ہیں تب تو یہ ہماری اور آپ کی مجبوری ہے. تو بہرحال پھر بھی اس میں اتنا احتیاط ہو کہ کسی قبر پر پیر نہ ہو. لوگ تدفین کے موقع پر بھی قبروں پر پیر رکھنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں تک فرمایا گیا کہ لوگوں کو اگر قبروں پر پیر رکھنے کا وبال پتہ چل جائے تو لوگ اپنے پیروں کو انگارے میں ڈالیں گے لیکن کسی مسلمان کی قبر پر نہیں رکھیں گے. تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ احتیاط کریں اور وہ لوگ جو ہے قبروں کی تعظیم کریں، قبروں کا احترام کریں، کیونکہ اسلام میں جو ہے وہ اس کی بہت تلقین کی گئی ہے اور بہت تاکید کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ میں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک شخص کی طبیعت 2 سال سے خراب رہتی ہے، ڈاکٹر کوئی مرض نہیں بتاتے ہیں، چکر گھبراہٹ کم نہیں ہوتا ہے، آپ کچھ ایسا ورد پڑھنے کے لیے بتائیں، انشاءاللہ اسی میں شفا ہو جائے. تو آپ سے ان سے میری گزارش ہے کہ ہم ان کو ایسا ورد پڑھنے کے لیے بتائیں گے اور آپ کو بھی جو حدیث پاک میں ہے. جب میرے آقا معراج پر تشریف لے گئے تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی 7ویں آسمان پر. ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ 7ویں آسمان پر تھے، 6 آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام تھے. تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب حضور کو رخصت کیا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی امت کو ایک تحفہ دیتا ہوں، اگر آپ کی امت وہ پڑھے تو یہ جو میرا تحفہ ہے وہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، اور جب وہ پڑھے گی تو اللہ تعالیٰ ان سے دنیا اور آخرت کی ساری مصیبتوں کو ٹال دے گا. تو حضور پاک نے پوچھا وہ کیا ہے؟ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ وہ وظیفہ ہے اگر بیمار پڑے تو اللہ اسے شفا عطا فرمائے، اللہ اسے شفا عطا فرمائے. اور اگر اس بیماری کے اندر اس کی موت لکھ ہی دی گئی ہے پھر وہ بیمار پڑے
تو اللہ تعالیٰ اگر اسی مرض میں اسے موت عطا فرمائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بغیر حساب جنت میں داخل فرمائے گا. اس لیے اس وظیفے کو آپ پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں، اس کی بڑی فضیلت ہے. بیماری کے علاوہ اور بھی اس کے بڑے فوائد ہیں، اور یہ حدیث پاک میں ہے. قرآن شریف میں خوشبو لگانا کیسا ہے؟ نماز کی نیت کرنا اور پڑھنے نہ جانا کیا ہے؟ دیکھیے، قرآن شریف میں اگر آپ خوشبو لگائیں تو پہلے یہ تحقیق کر لیں کہ اس کے اندر الکوہل تو نہیں، کیونکہ الکوہل ناپاک ہوتا ہے اور وہ مثل شراب کے حرام ہے. تو اگر الکوہل اس میں ملا ہوا ہے تب تو آپ قرآن مقدس کے اوراق پر اس کو نہیں لگا سکتے چونکہ وہ ناپاک ہے، اور اگر وہ الکوہل سے پاک ہے، الکوہل فری ہے، تب آپ اس پہ خوشبو لگا سکتے ہیں. نماز کی نیت کرنا اور پڑھنے نہ جانا، ظاہر سی بات ہے اگر وہ نیت نہ بھی کرے اور جو ایک وقت کی نماز چھوڑ دے تو میرے آقا فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا. اور یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ جو ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ نماز کی پابندی کریں. دور میں قرآن شریف میں سجدہ آ جائے تو وہاں نہ کرے، اور گھر آ کر ایک سے 2 جگہ اور 3 جگہ ہو جائے تو سجدہ کرنا پڑے گا یا نہیں؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ اگر دور میں یا تلاوت کے درمیان اگر سجدہ آ جائے اور آپ فوراً نہیں کر سکتے، کوئی مجبوری ہے آپ کی، جیسے قرآن خوانی میں ایسا ہو گیا کہ آپ پڑھ رہے تھے اور سجدہ آ گیا، اب آپ وہاں کیسے کریں گے؟ تو ایسی اگر کوئی مجبوری کی جگہ آ جائے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ قرآن شریف کی وہ آیت پڑھ لیں، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. اگر یہ آیت آپ نے پڑھ لی تو پھر آپ کو یہ چھوٹ مل جاتی ہے کہ آپ وہاں سے اٹھنے کے بعد کر سکتے ہیں پھر سجدہ. یعنی آپ کو جو فوراً کرنے کا حکم تھا اب وہ آپ کو تھوڑا سا وقت اور زیادہ مل جاتا ہے. تو اس صورت میں آپ وہ آیت پڑھ لیں اور اس کے بعد گھر جا کر یا موقع ملے تو جلد از جلد سجدہ کر لیں. ایک شخص نے سلام کیا ہے، وعلیکم السلام. انہوں نے لکھا ہے کہ میرے چند دوست غیر مقلد ہیں اور وہ لوگ ہمیشہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اسلام میں نئی چیز لانا بدعت ہے، تو وہ لوگ بولتے ہیں کہ تم لوگ جو سلام پڑھتے ہو یہ نئی چیز ہے. تو میں اس کا واضح طور پر جواب نہیں دے پاتا، تو آپ اس کا جواب ان لوگوں کو دیجئے. پہلی بات تو یہ کہ آپ دین سیکھیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اسلام کیا ہے اور آپ ہر باطل کو جواب دے سکیں. آپ نے ان کا سوال سمجھ لیا کہ دین میں نئی چیز لانا یہ بدعت ہے، تو سلام میں نئی چیز آئی ہے تو یہ بدعت ہوئی. پہلی بات تو لوگ یہ ثابت کریں حدیث سے کہ سلام یہ نئی چیز ہے. اول تو سلام نئی چیز نہیں ہے، ابھی ہم اس کو ثابت کریں گے، لیکن یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ ہر نئی چیز لانا اسلام میں یہ گناہ نہیں ہے اور ہر بدعت بری نہیں ہوتی. ورنہ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک میں جو تراویح پڑھی جاتی تھی وہ جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی تھی. رسول پاک یا تو تنہا پڑھتے تھے یا 1-2 لوگ مل کر پڑھتے تھے. اس طرح یہ طریقہ نہیں تھا. تو یہ طریقہ جو ہے حضرت رسول پاک کے دور میں بھی نہیں تھا، صدیق اکبر کے دور میں بھی نہیں تھا، حضرت عمر فاروق کے دور میں تراویح جماعت کے ساتھ ہونے لگی. تو بتاؤ یہ نئی چیز ہے یا نہیں ہے؟ تو اب ہمارے جن صاحب نے سوال کیا ہے وہ اپنے دوستوں سے پوچھیں کہ غیر مقلد حضرات جماعت کے ساتھ تراویح پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے. اگر وہ نہیں پڑھتے ہیں تو اول کی یہ کہ وہ حضرت عمر کے غدار ہیں، باغی ہیں، ان کے فیصلے پر وہ جو ہے وہ نہیں ہے. اور ایسا نہیں ہے وہ لوگ پڑھتے ہیں چونکہ ہم جانتے ہیں ان کی مسجدوں میں، بلکہ ہم تو مرد ہی جماعت سے پڑھتے ہیں، وہ تو عورتوں کو بھی جماعت میں لاتے ہیں. یعنی وہ ہم سے اس معاملے میں 4 قدم آگے ہیں. تو اس طرح اگر ہم بدعتی ہوئے تو وہ ڈبل بدعتی ہوئے، ہے کہ نہیں بات؟ کیونکہ ہم تو صرف تنہا بدعت کر رہے ہیں ان کے قول کے مطابق، وہ تو عورتوں کو ساتھ میں لے کر بدعت کر رہے ہیں. اور پھر کیسی عقل ہے لوگوں کی. اللہ اکبر. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو بدعت ہے یہ اچھی بدعت ہے. دیکھیے
وہ بدعت گمراہی ہے اور جہنم میں لے جائے گی جو نئی چیز اسلام سے، قرآن سے اور حدیث سے ٹکراتی ہے اور قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، وہ بدعت جہنم میں لے جائے گی۔ لیکن وہ نئی چیز جو قرآن و سنت سے جس کی تائید ہوتی ہے وہ جہنم میں نہیں لے جائے گی، بلکہ اس کا ثواب تو اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے گا۔ کیونکہ مسلم شریف کی حدیث ہے، جس نئے کام کی بنیاد بندہ رکھتا ہے اور وہ اچھا ہے تو جب تک کہ لوگ اس پر عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بنیاد رکھنے والے کو اس کا ثواب عطا کرتا ہے، اور جو برے کام کی بنیاد رکھتا ہے تو جب تک کہ لوگ اس برائی پر عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کا وبال اس کو عطا کرتا ہے سب کے برابر جس نے برائی کی بنیاد رکھی۔ اگر لوگوں کو سنت پر عمل کرنے کا اتنا شوق ہے اور نئی چیز یقیناً بدعت ہے، گمراہی ہے اور وہ جہنم میں لے جانے والی چیز ہے، تو مجھے بتاؤ دور رسالت کے اندر نہ مسجد کے اندر ٹائل ہوتا تھا، نہ فرش ہوتا تھا، نہ چٹائیاں اور مصلے ہوتے تھے، اور مسجدیں جو ہے وہ اتنی پختہ اور مینار والی نہیں ہوتی تھی، بلکہ ہمارے پاس تو حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسجدوں کو جو ہے وہ منڈی بناؤ، مسجدیں جو ہے وہ منڈی بناؤ، اس پہ مینار وغیرہ مت لگاؤ، حضور نے منع فرمایا ہے۔ مگر آج سنیوں کی مسجدوں پر بھی مینار، غیر مقلدوں کی مسجدوں پر بھی مینار، بلکہ حرم پر بھی مینار، رسول اللہ کی مسجد پر بھی مینار۔ تو مینار سب سے پہلے کس نے بنایا؟ حضرت عمر نے بنایا۔ تو معاذ اللہ کسی میں ہمت ہے کہ حضرت عمر پہ فتویٰ لگا سکے، جبکہ رسول اللہ نے منع فرمایا کہ مسجدوں کو جو ہے مینار والی مت بناؤ، ہمارا مذہب سادگی کا ہے، مگر حضرت عمر نے مینار بنایا۔ کیوں بنایا آپ سنیے۔ بنانے کی وجہ یہ تھی کہ جب اسلام عرب سے نکل کر عجم میں پھیلنے لگا اور دور دور کے علاقے میں پھیلنے لگا تو اب اسلام کا مقابلہ گرجا سے، یہودیوں کی عبادت گاہوں سے، مشرکوں کی عبادت گاہوں سے تھا۔ تو اگر ہماری مسجدیں گھاس پھوس کی ہوتی اور ان کے اونچے اونچے پختہ مینار والے بڑے بڑے عبادت خانے ہوتے، صحابہ نے عرض کیا حضور، حضرت فاروق اعظم کا حضور ہماری مسجدیں سادہ ہوتی ہے، ان کے بڑے بڑے مینار ہوتے ہیں اور ان کے عبادت خانوں سے عظمت اور وجاہت چھلکتی نظر آتی ہے۔ تو آج کل کا زمانہ تو یہ ہے کہ لوگ چمک دمک پر جاتے ہیں، مسجدوں کو سادہ دیکھ کر لوگ اس کے قریب نہیں آتے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا اللہ عظمت والا ہے، اس کا رسول عظمت والا ہے، مذہب اسلام عظمت والا ہے، تو مسجدیں بھی عظمت والی نظر آنی چاہیے، مینار بنائے جائیں۔ بتاؤ یہ کام اچھا کیا کہ برا کیا؟ تو اس طرح سے یہ نیا کام ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یہ ان کو عقل نہیں ہے، اعتراض کرتے ہیں نبی کی دشمنی میں، مگر سوچتے نہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب کیا نکلے گا۔ اگر ہر نئی چیز بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے تو پھر اپنی مسجدوں سے جو ہے مینار ہٹاؤ، مسجدوں کو پکی مت بناؤ، پھر وہی لاؤ گھاس، وہی لاؤ کھجور کی ٹہنیاں اور اسی سے مسجدیں بناؤ، مگر تم نہ بنا سکو گے، اور اس طریقے سے ان کی جہالت انہیں لے ڈوبے گی۔ تو یہ نئے فرقے اسی طرح لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ جب آپ کی بات سمجھ میں آ گئی کہ ہر نئی چیز بدعت تو ہوتی ہے مگر وہ برائی نہیں ہوتی، قرآن اور حدیث سے ٹکرائے گی تبھی وہ بری ہوگی، اور اگر قرآن اور حدیث سے نہیں ٹکرائی اور اس کی تائید قرآن اور حدیث سے ملتی ہے تو ایسی صورت میں جو ہے وہ بری نہیں۔ اب آپ یہاں سوچیں گے مینار بنانا تو حدیث سے ٹکرا رہا ہے، مینار بنانا تو حدیث سے، لیکن ایک حدیث سے بظاہر ٹکرا رہا ہے لیکن 10ویں حدیث سے اس کی تائید کر رہی ہے۔ کیا؟ میرے سرکار نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین والمہدیین، کہ تم پر لازم ہے کہ تم میری سنت پر بھی عمل کرو اور جو میرے خلفاء راشدین ہیں ان کے سنت پر بھی عمل کرو۔ تو اب حدیث سے تائید ہوئی کہ نہیں ہوئی حضرت عمر کے مینار بنانے کی؟ تو اس طرح سے الحمدللہ آپ علم حاصل کیجئے، معلومات حاصل کیجئے۔ اب رہی بات یہ کہ سلام پڑھنا نئی چیز تو ہے ہی نہیں، یہ بدعت نہیں ہے بلکہ یہ صحابہ کی سنت ہے۔ حوالہ نوٹ فرمائیں آپ مدارج النبوہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اجتماعی طور پہ مل کر درود و سلام پڑھنا، یہی بات ہے نا، سوال یہی ہے، مل کر درود و سلام پڑھنا۔ پہلی بات تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ فرمایا تو پردہ فرمانے کے بعد سرکار ابدکرار صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کے حوالے سے مختلف اقوال ہیں۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ پڑھی گئی، بعض یہ کہتے ہیں نہیں پڑھی گئی۔ ابھی ہم اس پر بحث نہیں کریں گے اور نہ اس کی دلائل دیں گے، نہ ہمارے پاس وہ وقت ہے، وقت آئے گا تو ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ صحابہ کرام آتے جاتے
اور آنے کے بعد 10 15 15 20 جتنا حجرہ تھا، حجرہ چونکہ چھوٹا تھا تو آتے جاتے اور آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اجتماعی طور پر سلام اور درود کا نذرانہ پیش کرتے. تو بتاؤ اجتماعی طور پہ درود و سلام پیش کرنا یہ صحابہ میں ثابت ہوا یا نہیں ہوا؟ ثابت ہوا. ایک دوسری چیز حدیث پاک ہے، اور جو حدیث ہم پیش کرنے جا رہے ہیں یہ حدیث پاک پر سب کا اتفاق ہے کہ 70,000 فرشتے صبح کو آتے ہیں اور وہ شام تک حضور پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، اور 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں اور وہ صبح تک حضور پہ درود و سلام پڑھتے ہیں. تو یہ 70,000 کا جو اجتماع ہے، مجمع ہے، جب یہ حضور کے دربار میں راتوں دن لگا ہوا ہے تو یہ فرشتوں کی بھی سنت ہے. اب رہی بات یہ کہ فرشتے عربی زبان میں پڑھتے ہیں، صحابہ عربی تھے، عربی زبان میں پڑھتے ہیں، ہم نے بھی کچھ عربی درود و سلام یاد کر لیے، عربی بھی پڑھتے ہیں اور اپنی اردو زبان میں بھی پڑھتے ہیں. اور بلکہ جو لوگ اردو داں ہیں، جو اردو جانتے ہیں، جب وہ اردو میں پڑھتے ہیں تو زیادہ کیفیت بنتی ہے. عربی میں پڑھتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا، یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی کیا ہم کیا کہہ رہے ہیں. اسی لیے کہا گیا نا کہ جو لوگ اردو جانتے ہیں کہ وہ لوگ اردو میں دعا کریں، کیونکہ جب وہ اردو میں عربی میں کریں، چونکہ عربی حضور کی زبان اچھا ہے، افضل ہے، لیکن اردو میں کرنا اس لیے کہ جب اردو میں کہے گا تو اس کو سمجھ میں آئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں، تبھی تو اس کی کیفیت بنے گی، وہ روئے گا. اسی لیے آپ پبلک کو دیکھیں، عربی میں چاہے جتنی اچھی دعا ہو لوگ آمین بھی نہیں کہہ پاتے، لیکن اسی کو اردو میں کہو تو لوگ رونے لگتے ہیں، آنسو بہہ پڑتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کی اپنی زبان ہے. تو اپنی زبان میں جب بات سمجھ میں آتی ہے تو کیفیت بنتی ہے. تو اسی طرح ہم اپنی زبان میں حضور پر درود و سلام پڑھتے ہیں. کبھی کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کبھی کہتے ہیں کعبے کے بدرود جو تم پہ کروڑوں درود، کبھی کہتے ہیں شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. چونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم جو عرض کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور ہمارے نبی کو کوئی زبان کی ضرورت نہیں. ارے جو بے زبانوں کی زبان جانتے ہو، جو پتھروں کی زبان جانتے ہو، ہماری زبان کیوں نہیں جانتے؟ کیا وہ حدیث پاک نہیں ہے؟ میرے آقا نے فرمایا آج بھی میں ان پتھروں کو جانتا ہوں جو میرے بچپن میں مجھے درود و سلام بھیجا کرتے. جو نبی پتھروں کی بے زبانوں کی زبان سمجھتے ہو وہ ہماری اردو زبان کو نہیں سمجھیں گے. یہ تمہارے پاس ہے، تم جاہل ہو کہ تم کچھ سمجھتے ہو کچھ نہیں سمجھتے. ہمارا نبی وہ نبی ہے. ارے جب سلیمان کو پرندوں کی بولی سمجھا دی گئی اور چوٹیوں کی بولی سکھا دی گئی تو ہمارے نبی تو جانے سلیمان ہے، سلیمان کے سردار ہے، تو انہیں کیوں نہ ساری بولیاں سکھائی گئی ہوگی. تو بہرحال تو اللہ عز و جل نے ہمیں توفیق دی. مسلمانوں درود و سلام پیش کرتے رہو اور اپنے آقا سے اپنا رشتہ بڑھاتے رہو، کسی کے چکر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ سلام کیا ہے؟ سلام بھی بڑی عجیب چیز ہے. یہ سلام ہے نا، سلام پول کھولتا ہے. سلام آپ کے محلے کی زبان میں مجھے گفتگو کرنے کی عادت ہے، میں وہی گفتگو کروں گا جو آپ کو سمجھ میں آئے گی. یعنی سلام جو ہے وہ پردہ اٹھاتا ہے. کیسے پتہ ہے؟ مثال کے طور پر آپ کا پڑوسی ہے، پڑوسی سے بہت اچھی جمتی ہے آپ کی، جہاں جہاں ملے گا السلام علیکم السلام علیکم، آپ جواب والے السلام علیکم، ہے نا. اور جتنے گہرے تعلقات ہوں گے سلام میں اتنی گہرائی. ٹھیک ہے، کوئی انجانا ہے اور بس ایسے ہی السلام علیکم یا پھر سر ہلا دیا، ہے نا. لیکن اگر کوئی جانا السلام علیکم، ہے نا، اس طریقے سے ہوتا ہے. یعنی جو جیسا جانا پہچانا اور جتنا قریبی، جس سے محبت ہے، اتنا سلام کے اندر جوش، گرم جوشی، استقبال، پرتپاکی آ جاتی ہے. صحیح ہے. اور تھوڑی سی بگڑ گئی السلام علیکم وعلیکم السلام، ایسا ہوتا ہے نا. یعنی تھوڑی سی ابھی کھٹپٹ ہوئی، انبن ہوئی ہے تو سلام کا انداز بدل گیا، لیکن بہت زیادہ دشمنی ہوئی سلام ہی نہیں کرنے کی. صحیح ہے. بات نہیں سمجھ رہے آپ؟ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یعنی جمتی تھی تو خوب سلام، اور اچھی جمی تو پرتپاک انداز سے سلام. صحیح ہے. اور اچھی جمی تو بار بار سلام. اور اگر تھوڑی سی پنک گئی تو پہلے تو سلام کا جواب بدلا، اور جب مکمل طور پہ بائیکاٹ ہو گیا تو سلام بند. سمجھ گئے؟ تو پڑوسی سے اگر جمتی ہو تو انسان پڑوسی کو سلام کرتا ہے، اور پڑوسی سے لڑائی ہوتی ہے تو سلام کلام بند. ہم خوش نصیب سنی ہندوستان میں رہتے، نبی کو ہر شے سے زیادہ چاہتے ہیں،
اس لیے صبح بھی سلام پڑھتے، شام کو بھی سلام پڑھتے. جمتی ہماری بہت جمتی ہے اور انشاءاللہ قیامت میں بھی جمے گی. ہم تو مریں گے ہی اس لیے کہ جسے سلام کرتے تھے آج اس کا جلوہ دیکھنا ہے، اور میدان محشر میں بھی یہ شوق لے کر پہنچیں گے جس کے گن زندگی بھر گاتے تھے، آج اس کی شان دیکھنا ہے کہ خدا اس کی شان کیسے بیان کرتا ہے. قبر میں بھی انہی کے لیے، حشر میں بھی انہی کے لیے. خدا کی قسم ہم دنیا میں بھی انہی کے لیے آئے ہیں کہ دنیا میں پہنچیں گے تو ان کا کلمہ پڑھنا نصیب ہوگا. ہم تو یہاں بھی انہی کے لیے آئے ہیں، قبر میں بھی انہی کے لیے جائیں گے اور حشر میں بھی انہی کے لیے پہنچیں گے. اور یہ جن کی نہیں پڑتی، پڑوسی سے جھگڑا تو پڑوسی سے سلام بن، نبی سے جھگڑا تو نبی سے سلام بن. اب پہچان لو کون نبی والا ہے اور کون نبی سے جھگڑا کرنے والا ہے. جو سلام پڑھتے ہیں ان کی نبی سے جمتی ہے اور وہ نبی کو چاہتے ہیں، اور جو منع کرتے ہیں ان کا جھگڑا ہے، وہ جہنم میں جائیں گے. اور یہ سلام کہاں کا ہے؟ سلام کہاں کا ہے؟ ہمارے یہاں تو اذان سے سلام شروع ہوتا ہے. اذان ہوئی تو سلام، درود و سلام سے اذان، اقامت پر سلام، اس کے بعد نماز میں السلام علیکم ایھا النبی، وہاں سلام ہے. لوگ کہتے اجتماعی طور پہ سلام نہ پڑھو. دیکھو بہت اچھی بات پھر یاد آئی، کہتے اجتماعی طور پہ سلام مت پڑھو. کہاں سے ثابت ہے؟ ارے نادانو، تم بھی تو جماعت میں سلام پڑھتے ہو جب نماز پڑھتے ہو، نہیں پڑھتے؟ اب تیار میں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ایھا النبی، تو تم بھی تو جماعت کے ساتھ پڑھتے ہو. اب اگر اجتماعی سلام تمہیں پسند نہیں ہے تو جماعت بند کر دو. تو اذان سے سلام شروع ہوا، اذان کے بعد پھر درود و سلام، اقامت میں پھر سلام، پھر اس کے بعد نماز میں السلام علیکم ایھا النبی، نماز کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ بھی سلام. پھر نماز ختم ہوئی سلام پر، اللہم انت السلام منک السلام فحینا ربنا بالسلام. سب سلام ہی سلام ہے. ہمارے یہاں تو سلام کے سوا اور ہے کیا؟ اور جہاں سلام ہوگا وہی سلامتی ہوگی. اور پھر نماز میں سلام ہوا، قربان جائیں، پھر ایک دوسرے کو سلام. اور جب جنت میں جائیں گے، ابھی آپ آئندہ کل سنیں گے سورہ زمر میں، فرشتے کھڑے رہیں گے اور جنتیوں کو سلام کریں گے، السلام علیکم. ابتدا سلام، انتہا سلام. جنت میں جائیں گے تو بھی سلام، اور جنت میں جائیں گے سب بند، نماز بند، جماعت بند، چلا چھٹی سب بند، کچھ نہیں ہوگا. وہاں کیا ہوگا؟ دو ہی چیزیں ہوگی جس سے منع کرتے ہیں. دو چیزیں ہوگی. جب مسلمان ایک دوسرے کو ملیں گے تو کہیں گے السلام علیکم، اور کیا کریں گے؟ ایک دوسرے کی زیارت کریں گے. دو چیزیں ہوگی، ایک تو سلام ہوگا اور ایک تو یہ دو ہی چیزوں سے منع کرتے ہیں. کیونکہ جو جنتی ہے ان کی عادت ہے، وہ یہاں بھی سلام پڑھتے ہیں، وہاں بھی سلام کریں گے، یہاں بھی زیارتیں کرتے ہیں، وہاں بھی زیارتیں کریں گے. ٹھیک ہے، لیکن اب جنہیں جنت ہی میں نہیں جانا ہے تو یہاں سے عادت بنا رہے ہیں چڑ کی، اور جنہیں جنت میں سلام و زیارت کرنا ہے وہ وہاں رہ رہے. بہرحال اللہ تعالیٰ توفیق، میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اللہ انہیں بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک انہیں صدق دل سے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. لوگوں کو لڑانے سے کیا کوئی فائدہ نہیں ہے. آج قوم کو بہت ضرورت ہے اتحاد کی، اتحاد کی بہت ضرورت ہے. اگر لوگ 1857 کے بعد سے غیر مقلد لوگ جو ہے وہ ایک الگ فرقہ بنا لی ہندوستان میں، اور دوسرے لوگوں نے الگ الگ فرقے بنا لیے، اگر یہ توبہ کر لیں، ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم نے کیا مانگا ہے کسی سے؟ اہل سنت یہ پرانا مسلک ہے، یہی تو کہتا ہے کہ تم نے جو کہا کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے اس سے توبہ کر لو. ہمارا مطالبہ غلط ہے. جو تم نبی کے علم کو گدھے اور بچوں کے علم کی طرح بتاتے ہو اس سے توبہ کرو. ہم توبہ ہی تو چاہتے ہیں، توبہ کر لو. جو لکھ کر مر گئے جہنم میں چلے گئے انہیں چھوڑ دو، وہ تو چلے گئے جہنم میں، ابھی تم مت جاؤ. تم توبہ کر کے تم جنتی ہو جاؤ. بھائی حضرت اکرمہ یہ سوچتے کہ میرا باپ ابو جہل جو ہے وہ مر کے جہنم میں چلا گیا تو اب مجھے بھی اس کے پیچھے جانا، یہ عقل مندی نہیں تھی. حضرت اکرمہ نے سوچا کہ وہ غلط راہ پر تھا، انہیں معلوم پڑ گیا، ہدایت مل گئی، وہ سچے پکے مسلمان ہو گئے. تو اس طرح سے جو ہے باپ داداؤں کی غلط روش کو ہٹ درمی کی وجہ سے پکڑے رہنا، اس پہ اڑے رہنا، ڈٹے رہنا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. آپ کو جو چیز نظر آ رہی ہے، دلائل پہ دلائل دیے جا رہے ہیں، کتابوں کے حوالے دیے جا رہے ہیں، پھر بھی آپ اگر ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ مقدر کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے درود و سلام توفیق عطا فرمائے. دوسری بات یہ ہے، دوسرا مسئلہ یہ ہے، وہ لوگ پوچھتے ہیں جو تم لوگ جلوس عید میلاد النبی مناتے ہو وہ غلط ہے،
اور پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے شروع ہوا اور یہ بتاؤ. پہلی بات تو وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، وہ حدیث لائے کہ یہ غلط ہے، وہ حدیث لائے کہ یہ غلط ہے، اور کہتے ہیں کہاں سے شروع ہوا. پہلے کہہ دیا کہ غلط ہے، پہلے تو آپ ڈیسیزن لے چکے نا کہ غلط ہے، پھر پوچھتے ہو کہاں ہے ثابت ہے. لیکن لو ہمارا ظرف ہے، ہم بتا دیتے ہیں. تم بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، تمہارے باپ دادا بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، جس دن نبی پیدا ہوئے تھے اس دن سے جلوس شروع ہوا. حوالہ لکھیے مدارج النبوہ، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب. عبدالحق محدث دہلوی کو ہر مکتبہ فکر کے لوگ اپنا مانتے ہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں جس دن حضور کی ولادت ہوئی اس دن جبریل امین 70,000 فرشتوں کے ساتھ جھنڈا لے کر زمین پر آئے، اور ہر 70,000 میں ایک ایک کے ساتھ 70,000 فرشتے تھے. کتنے فرشتے ہو گئے اب گنتے رہیے. 70,000 تو جبریل کے ساتھ تھے، اور ہر ایک میں 70,000 میں ہر ایک کے ساتھ 70,000 اتنے فرشتے تھے، اور وہ جھنڈا لے کر آئے. کتاب کا حوالہ ہم نے دے دیا. ایک جھنڈا آمنہ کے گھر پہ لگایا، ایک جھنڈا مسجد حرام پر لگایا، اور ایک جھنڈا مسجد اقصیٰ پر لگایا. 3 جھنڈے لائے تھے. یہ 3 جھنڈے لگائے گئے. روایتیں مختلف بھی، اس سے اور بھی مواہب اللدنیہ میں بھی یہ روایت آپ کو ملے گی. علامہ قسطلانی کو بھی لوگ سب اپنا پیشوا مانتے، صرف ہم ہی نہیں مانتے، سب مانتے ہیں. یہ روایت ہے کہ نہیں ہے؟ اب مجھے بتاؤ جلوس کہتے کسے ہیں؟ ارے ہمارا جلوس تو 1000 2000 10,000 پہ مشتمل ہوتا ہے. جبریل کا تو 70,000 کا تھا، اور ہر ایک کے ساتھ 70,000 سے اس سے بڑا جلوس کون نکال سکتا ہے؟ تو فرشتوں نے جلوس نکالا، ابتدا یہاں سے ہوئی، اور تم اسے غلط کہتے ہو. دوسری چیز، جبریل نے بھی کیا کام کیا؟ اللہ پاک جبریل پر رحمت فرمائے. 3 جھنڈے لائے، ایک آمنہ کے گھر پہ لگایا، اور گھر پہ لگا کے بتا دیا نبی کی ولادت کے دن اپنے گھروں پہ جھنڈا لگانا جبریل کی سنت. پھر مسجد حرام پر لگایا، یہ بتا دیا کہ مسجد پہ لگانا بھی جبریل کی سنت. اور بیت المقدس میں کیوں لگایا؟ وہاں انبیاء کے مزارات ہے، ابراہیم علیہ السلام کے مزارات اور دیگر انبیاء کے مزارات. بیت المقدس میں لگا دیا. مزارات پہ لگانا بھی جبریل کی سنت. مسجدوں پہ بھی لگاؤ، مزارات پہ بھی لگاؤ، گھر پہ بھی لگاؤ. اب بھیا اس سے بڑا ثبوت بھی کوئی دے گا؟ اب یہ جو تیسرا مسئلہ ہے، تو اب وقت زیادہ ہو گیا تو اس کو انشاءاللہ کل پر رکھتے ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. الفاتحہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذوی وآلہ ابد الدہور وکرما وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم